بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الحج، سورت کا رکوع نمبر 3۔ ان اللہ یدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجری من تحتها الانہار يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد۔ ان الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء الآكف فيه والباد ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب علیم۔ اللہ رب العزت نے یہاں ایمان اور عمل صالح والے لوگوں کا تذکرہ فرمایا ہے۔ گزشتہ رکوع کے اندر نافرمانوں کا تذکرہ تھا اور ان کے عذاب کا، اور یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب کا طریقہ بیان ہے، اسلوب ہے کہ جہاں ایک قسم کے لوگوں کا تذکرہ کیا جاتا ہے وہاں دوسری قسم کے لوگوں کا بھی ساتھ ہی بیان آ جاتا ہے۔ چنانچہ ایک ایک لفظ پر آپ غور فرمائیں۔ بے شک اللہ تعالیٰ یدخل الذین آمنوا داخل کرے گا ان لوگوں کو جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات اور عمل کیے صالح نیک۔ ایمان سب سے پہلے عقیدہ توحید، اور عمل صالح کون سا ہوتا ہے؟ جو اخلاص کے ساتھ کیا جائے، نیت خالص ہے، اور سنت اور حدیث کے مطابق کیا جائے۔ اگر اپنی مرضی سے کوئی عمل کیا ہے تو وہ صالح نہیں۔ جنات، یہ جمع کا صیغہ ہے، باغات، بہشت، تجری من تحتها الانہار، جاری ہیں ان کے نیچے نہریں، یحلون فیہا پہنائے جائیں گے ان میں، من اساورہ من ذہب کنگن، اساورہ یہ جمع ہے کنگن، من ذہب سونے کے کنگن، ولؤلؤا اور موتی، ولباسہم فیہا حریر اور ان کا لباس اس میں ریشم، حریر ریشم۔ پرانے زمانے میں بادشاہ جو ہوتے بڑے زیورات پہنتے تھے، سر پہ تاج ہے اور قسم قسم کے زیورات پہنتے۔ ادھر ہندوستان میں بھی جو ابھی ماضی قریب کے حکمران تھے بڑا سونا استعمال کرتے تھے۔ تو اہل جنت اللہ پاک کی توفیق سے شاہی طرز زندگی، یحلون فیہا من اساور من ذہب، یہ ایسی نعمتیں ہیں جن کا بیان قرآن و سنت میں ہے، اور کچھ ایسی ہیں جن کے بارے میں فرمایا کہ تمہیں خبر ہی نہیں۔ فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین جزاء بما كانوا یعملون، کوئی شخص نہیں جانتا ما اخفی لہم،
جو اللہ پاک نے ان کے لیے چھپا کے رکھا ہے، تیار کر کے رکھا ہے، آنکھوں کی ٹھنڈک سے بدلہ ہے جو وہ عمل کرتے تھے۔ یہاں آپ ایک ایک لفظ پر غور کریں۔ ایک لفظ آیا نا الذین آمنوا، آمنوا، تو اس کے مقابلے میں گزشتہ رکوع کے اندر فالذین کفروا، کافر لوگ۔ پھر آپ دیکھیں یدخل الذین آمنوا، یہاں اس رکوع میں پہلی آیت میں اللہ پاک داخل کرے گا، اور اس سے گزشتہ رکوع میں کلما ارادو ان یخرجوا منہا، جب وہ جہنم سے نکلنے کا ارادہ کریں گے۔ ادھر جنت میں داخل ہے اور ادھر جہنم کا بیان ہے، پھر پانی کا بھی بیان ہے۔ یہاں تجری من تحتہا الانہار، ان باغات میں نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، اور اس سے پہلے یسحرو بہی ما فی بطونہم، پگھلا دیا جائے گا اور ان کے سروں پر پانی ڈالا جائے گا، یصب من فوق رؤوسہم الحمیم، حمیم کھولتا ہوا پانی، یہاں بھی پانی وہاں بھی پانی۔ پھر لباس کا بھی تذکرہ ہے، یہاں ہے نا لباسہم فیہا حریر، لباس ریشم کا ہے، اور اس سے پہلے فالذین کفروا قطعت لہم ثیاب من نار، یہ ریشم کا لباس ہے، ادھر جہنم کی آگ کا لباس ہے۔ دونوں قسموں کے لباس کا بھی تذکرہ ہے، اور ہر نعمت کا۔ اسی طرح اللہ پاک نے یہاں اگلی آیت کریمہ میں بیان فرمایا ہدوء الی الطیب من القول، اور اس سے پہلے اہل نار کا ان کے لیے کہا جائے گا ذوقوا عذاب الحریق، چکھو تم جلنے کا عذاب، یعنی ایک ایک لفظ کا آپس میں موازنہ ہے۔ وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ، اور لباس ان کا ان باغات میں اور جنتوں میں ریشم کا۔ حدیث پاک میں ہے کہ ریشم دنیا میں مردوں کے لیے حرام ہے۔ پیارے رسول علیہ السلام کا پیارا فرمان ہے، جناب انس رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہے، آپ نے فرمایا من لبس الحریر فی الدنیا، جس نے ریشم پہنا دنیا میں، فلن یلبسہ فی الآخرہ، آخرت میں ہرگز نہیں پہنے گا، نہ جنت میں جائے گا نہ اس کو ریشم ملے گا، دنیا میں اس نے یہ فائدہ اٹھا لی ہے۔ صحیح البخاری کتاب اللباس حدیث نمبر 5832، اسی طرح صحیح مسلم شریف میں بھی یہ حدیث پاک موجود ہے۔ تو ریشم دنیا میں مردوں کے لیے حرام کیا گیا، اور اسی طرح سونا بھی مردوں کے لیے حرام ہے۔ اللہ پاک نے یہ ساری نعمتیں ایمان والوں کے لیے اپنی جنت میں تیار کر کے رکھی ہیں۔ وَهُدُوا إِلَى الطَّيِّبِ مِنَ الْقَوْلِ، اور رہنمائی کی گئی، ان کی ہدایت کی گئی إِلَى الطَّيِّب، طرف پاکیزہ، پاکیزہ من القول بات، پاکیزہ بات۔ تو سب سے پاکیزہ بات کون سی ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کلمہ توحید۔ اسی لیے اس کلمے کا پیارا نام ہے کلمہ طیبہ، بڑا پاک کلمہ ہے۔ دنیا میں تو ایمان والوں کو طیب من القول، پاک، پاکیزہ، اور جنتوں میں بھی بڑی بڑی خوبصورت باتیں، پیاری باتیں۔ لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثیما الا قیلا سلاما سلاما، نہیں سنیں گے ان میں کوئی لغو بات، جنات میں باغات میں کوئی بےہودہ بات نہیں، بلکہ طیب، پاکیزہ،
ولا تعصیما اور نہ گناہ میں ڈالنے والی کوئی بات، الا قیلا سلاما سلاما مگر یہی بات سلام سلام، ہر طرف سے سلام کی آوازیں، اور الحمدللہ سبحان اللہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر، یہ 4 کلمے بھی طیب ہیں، بڑے پاکیزہ ہیں۔ سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، یہ 4 کلمے بھی طیب ہیں، بڑے پاکیزہ ہیں، دنیا میں بھی طیب پاک اور آخرت میں بھی پاکیزہ اور پاک۔ اسی طرح سورہ یونس میں ہے دعواہم فیہا سبحانک اللہم، وہاں سبحانک اللہم، وتحیتہم فیہا سلام، اور آپس میں بھی سلام سلام، وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین، اور دعا جب ختم کریں گے، دعا سلام ختم کریں گے تو اس وقت بھی الحمدللہ رب العالمین، ہر طرف سے الحمدللہ الحمدللہ، اللہ پاک کی تعریفوں کے ترانے۔ وَهُدُوا إِلَى صِرَاطِ الْحَمِيدِ، اور ان کی رہنمائی کی گئی، الی صراط طرف راستے کی، الحمید اس کا راستہ جو تمام تعریفوں کا مالک ہے، صراط الحمید صراط اللہ، اللہ کے راستے کی طرف، تعریف کیے گئے اللہ تعالیٰ کے راستے کی طرف ان کی رہنمائی کی گئی۔ دنیا میں صراط مستقیم ہے، اور آخرت میں حدیث پاک میں آتا ہے کہ جنت میں اپنے گھر میں ایسے جائیں گے جیسے کوئی پرانی شناخت ہوتی ہے، بڑا راستے کا علم ہوتا ہے، پہلی مرتبہ ایسی ہدایت ہے۔ ان الذین کفروا ویصدون عن سبیل اللہ والمسجد الحرام الذی جعلناہ للناس سواء العاکف فیہ والباد، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، کفر تو ان کا پہلے ہی ثابت ہے، وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اور وہ منع کرتے ہیں اللہ کے راستے سے، پہلے کافر تھے اب یہ بھی جرم شروع کر دیا ہے، وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، روکتے ہیں اللہ کی راہ سے، اسلام سے، قرآن سے، نبی رحمت علیہ الصلاۃ والسلام سے۔ پہلا صیغہ ماضی کا ہے کفروا، اور اس سے آگے فعل مضارع، وَيَصُدُّونَ زمانہ حال، پہلے بھی کافر تھے اور اب یہ جرم شروع کر دیا ہے اللہ کے راستے سے منع کرنا۔ اس کی ایک اور مثال ہے کہ پہلے ماضی کا صیغہ ہے اور بعد میں فعل مضارع زمانہ حال، الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ، وہ لوگ جو ایمان لائے اور ان کے دل اطمینان پکڑتے ہیں اللہ کی یاد کے ساتھ، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، خبردار اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو سکون ملتا ہے۔ عزیز بھائیوں، اپنے گھروں کو آباد کرو، آباد کس طرح؟ ٹائلوں سے اور پتھروں سے اور قالینوں سے نہیں، تلاوت کلام پاک سے۔ گھروں کی بربادی ہے جب تلاوت نہیں، اللہ کا ذکر نہیں، تو آؤ میں بھی اور آپ بھی اپنے گھروں کو آباد کریں کثرت تلاوت قرآن پاک کے ساتھ، صبح بھی کچھ حصہ تلاوت کریں اور شام کو بھی کچھ حصہ چاہے تھوڑا ہی تلاوت کریں۔ ٹائلوں قالینوں سے گھر آباد نہیں ہوتے، گھر کی آبادی تلاوت سے ہے۔ بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور وہ روکتے ہیں اللہ کے راستے سے، ان سبیل اللہ، اللہ کی راہ، والمسجد الحرام، اور روکتے ہیں مسجد الحرام سے، الذی وہ مسجد، جعلناہ ہم نے بنایا اس کو، للناس لوگوں کے لیے،
सवाअन बराबर बराबर, अल-आकिफ़ जो मुकीम है, मकामी है, फ़ी है उसमें, वल बाद और बाहर से आने वाला बराबर है। अल-आकिफ़ जो मुकीम है और बाद जो बाहर से आता है, दोनों के हुकूक बराबर हैं। चुनाचे हदीस पाक में आता है, प्यारे रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम का प्यारा फरमान, हज़रत जुबैर बिन मुतइम रज़ी अल्लाह अन्हु रावी है। आपने फरमाया, या बनी अब्द मनाफ, जो मुतवल्ली थे, पासबान थे खाना काबा के, कहा, ए बनी अब्द मनाफ, ला तमनाउ अहदन ताफ़ा बिहाज़ल बैत, किसी को मना ना करो जो इस घर का तवाफ़ करे। 24 घंटे 12 महीने जो काबातुल्लाह के पासबान है, किसी को तवाफ़ से नहीं मना कर सकते, पाबंदी है। वसल्ला अय्यत साअतिन शाअ मिन लैलिन औ नहारिन, और नमाज पढ़े रात को चाहे दिन को, 24 घंटे 12 महीने, किसी को मना नहीं कर सकते, रोक नहीं सकते। जामे तिरमिज़ी किताबुल हज बाबु मा जा फिस सलात बादल असरे, हदीस नंबर 868। तो इस हदीस पाक से उलमाए मुहद्दिसीन ने ये मसला इस्तिंबात किया कि जो ममनुआ औकात है नमाज के, जो औकात ममनुआ है, उनके अंदर भी बैतुल्लाह शरीफ में नमाज जायज़ है, पढ़ सकते हैं। वसल्ला अय्यत साअतिन शाअ मिन लैल और नहार, दिन को पढ़े या रात को पढ़े, कोई पाबंदी नहीं, ममनुआ औकात में भी पढ़ सकता है, तवाफ़ भी कर सकता है। अल्लज़ी जअलनाहु, वो मस्जिद जिसको हमने बनाया, लिन्नास, लोगों के लिए, कोई अरबी है, कोई अजमी है, अमीर है, गरीब है, अल-आकिफ़ मकामी है या मुसाफिर है। अगर एक शख्स मुसाफिर है, वो बैठा हुआ है एक जगह कि यहाँ मैं नमाज पढ़ूँगा, तो एक मकामी आदमी आके उसको उठा नहीं सकता, तो यहाँ से उठ के इधर चला जा, यहाँ मैं नमाज पढ़ूँगा, नहीं, बराबर, लिन्नास, सब के लिए बराबर। सवाअन अल-आकिफ़ फ़ीह वल बाद, जो मुकीम है और जो बाहर से आया है, और हुकूक में भी बराबर हैं, फ़राइज़ में भी बराबर हैं। अज़ीज़ भाइयों, ये सुन लो, फ़राइज़ में काबातुल्लाह, अल्लाह का जो मुहतरम घर है, उसकी मज़ीद तफसीलात तो अगले पूरे 2 रुकू के अंदर इंशाअल्लाह आ रही है। हज का बयान है और अल्लाह के मुहतरम घर के फजीलत का और अज़मत का, इससे अगले पूरे 2 रुकू हैं। तो यहाँ पर इतनी बात समझ लें कि हुकूक भी हैं, जब चाहे जो चाहे नमाज पढ़े और जिस वक़्त चाहे और जो चाहे तवाफ़ करे, तो फ़राइज़ भी इसी तरह है। जिस तरह मक्का वालों की ज़िम्मेदारी है कि वो अल्लाह के उस घर की हिफाजत करें, दुश्मनों के और बेदीन लोगों के हमलों से दिफा करना अहले मक्का की ज़िम्मेदारी है, इसी तरह सारी दुनिया के मुसलमानों की ज़िम्मेदारी है, जहाँ भी कोई बैठा है, क्योंकि बराबर है ना। सवान अल-आकिफ़ फ़ीह वल बाद, अगर हम ये कहें कि उस घर की निगहबानी मकामी लोगों की ज़िम्मेदारी है, तो ये गलत है। इसी तरह जो खर्च अखराजात हैं, वो भी सब की ज़िम्मेदारी, और हिफाजत करना और दिफा करना, हुकूक भी और फ़राइज़ भी। आम तौर पर ऐसा होता है कि हम जब भी बात करते हैं हुकूक की बात करते हैं, फ़राइज़ की बात नहीं करते। भाई हमारा कोई फ़र्ज़ भी है ना, हरमैन शरीफैन की हिफाजत करना और उसकी दूसरी जो ज़रूरियात है वो भी हमारी ज़िम्मेदारी है, सब बराबर हैं। प्यारे रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम सहाबा को लेकर मदीना पाक से मक्का मुकरमा तशरीफ़ लाए उम्रा करने के लिए, तो वहाँ हुदैबिया बिल्कुल मक्का पाक के करीब ही है, वहाँ रोक दिया गया, आपको उम्रा नहीं करने दिया।
تو اس بات سے بھی اللہ پاک نے غصے کا اظہار فرمایا، کیسے ظالم لوگ ہیں، یصدون عن سبیل اللہ والمسجد الحرام، اللہ کے گھر سے بھی اور اللہ کے راستے سے بھی اور مسجد حرام سے بھی منع کرتے ہیں۔ پہلا جو لفظ ہے وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اس کے اندر ہی المسجد الحرام بھی شامل ہے، کیونکہ وہ بھی فی سبیل اللہ ہی ہے۔ پھر الگ کر کے بیان کیا ہے مسجد الحرام کی فضیلت، اہمیت اور شان کے لیے، الگ علیحدہ۔ پرانے زمانے میں علماء میں، فقہا میں ایک مسئلہ چلتا تھا۔ مسئلہ یہ تھا کہ یہاں اللہ پاک نے فرمایا نا برابر ہیں، مقیم بھی اور مسافر بھی، تو یہ فقہا میں بحث چلتی تھی کہ مکہ پاک کے جو مکان ہیں ان کی خرید و فروخت نہیں ہو سکتی اور کرایہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ سارے برابر ہیں۔ سواء العاکف، مکہ مکرمہ کے مکانوں کا کرایہ بھی نہیں کو لے سکتا، خرید و فروخت بھی نہیں کر سکتا، سب اس میں برابر ہیں۔ گزشتہ زمانے میں فقہا میں یہ بحث چلتی تھی، تو کچھ قائل تھے اور کچھ اس کو ناجائز سمجھتے تھے، لیکن علم کا دور چلتا گیا، سلسلہ بڑھتا گیا، آج یہ بحث ختم ہو چکی ہے اور علماء کرام اس بات پر اجماع کر چکے ہیں کہ مکہ مکرمہ کے مکانات ان کو خریدنا بیچنا بھی جائز ہے، کرایہ بھی جائز ہے۔ چنانچہ دو احادیث پیش کرتے ہیں۔ پیارے رسول علیہ الصلاۃ والسلام جب مکہ پاک میں تشریف لائے مدینہ منورہ سے، تو آپ کا جو مکان تھا، آپ کے چچا کا بیٹا عقیل، اس نے فروخت کر دیا تھا۔ پہلے قبضہ کیا، آپ کے جانے کے بعد پھر فروخت کر دیا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال ہوا کہ آپ اپنے اس مکان میں کوئی تھوڑی دیر کے لیے آرام فرمائیں گے یا رہنا پسند کریں گے؟ تو آپ نے فرمایا حل ترک عقیل من رباء او دور، عقیل نے کوئی گھر چھوڑا ہی نہیں، وہ فروخت کر دیا، میں کہاں رہوں گا۔ صحیح بخاری کتاب الحج حدیث نمبر 1588، حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب صحیح بخاری شریف میں باب قائم کیا ہے، باب و توریث مکہ، توریث مکہ، مکہ مکرمہ کے گھروں کی وراثت، اور اسی طرح وراثت کے ساتھ ساتھ و بیعہا و شرائہا، خریدنا بیچنا، اس کا بھی باب قائم کیا۔ خریدنا بھی جائز ہے، بیچنا بھی جائز ہے، اور وراثت بھی ہے۔ اسی طرح یہ جو اللہ پاک نے فرمایا ہے سواءً، برابر، العاکف فیہ والباد، ایک مسافر ہے اور ایک مقامی ہے، یہ عبادت کرنے میں، بیت اللہ کا طواف کرنے میں، نماز پڑھنے میں، صفا مروہ کی سعی میں، منا مزدلفہ میں، اس میں سب کے حقوق برابر ہیں، کوئی کسی کو منع نہیں کر سکتا۔ اور ایک بات یہ بھی یاد رکھیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ حدیث میں مروی ہے، صحیح البخاری کتاب الخصومات میں، کہ ایک مکان آپ نے خریدا اپنے دور خلافت میں، مکہ پاک میں خریدا، اس لیے کہ وہاں جیل بنانی، جیل قائم کرنی ہے۔ تو اس واقعے سے بھی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعے سے بھی یہ بات ثابت ہو گئی کہ مکہ پاک کے مکانات فروخت بھی ہو سکتے ہیں اور اس میں وراثت بھی اور کرایہ بھی، سارے کام جائز ہے۔ المسجد الحرام کا جو لفظ ہے قرآن پاک میں دو معنوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، ایک تو خاص جو مسجد ہے اس کے لیے، اور دوسرا لفظ یہی ہوتا ہے المسجد الحرام، لیکن مراد اس سے ہوتا ہے پورا شہر مکہ پاک،
लफ्ज़ एक होता है अल-मस्जिद अल-हराम, लेकिन मुराद कहीं सिर्फ मस्जिद और कहीं पूरा शहर मक्का। ज़ालिका लिमन लम यकुन अहलुहु हाज़िरिल मस्जिदिल हराम। कुरान पाक में सूरतुल बकरा में आयत नंबर 196, वहाँ अल्लाह पाक ने रियायत बयान फरमाई है हज्जे तमत्तो की। हज्जे तमत्तो, हज्जे किरान, एक सफ़र में हज भी कर लो उम्रा भी कर लो। ये रियायत है। ये रियायत किन लोगों के लिए है? जिनकी रहाइश मक्का पाक में नहीं है, जिनकी रहाइश मक्का पाक के अंदर है, मकामी हैं, वो हज उम्रा इकट्ठा नहीं कर सकते। हज के मौसम में हज करेंगे, उम्रा बाद में फिर किसी वक्त चाहें तो कर सकते हैं। तो इस आयत करीमा में जहाँ हज तमत्तो का बयान है ज़ालिका लिमन लम यकुन अहलुहु हाज़िरिल मस्जिदिल हराम, लफ्ज़ अल मस्जिदुल हराम का है और मुराद उससे सारा शहर मक्का पाक है। व मन युरिद फ़ीहि बिइल्हादिन बिज़ुल्मिन नुज़िक़हु मिन अज़ाबिन अलीम। अज़ीज़ भाइयों, बड़ा ही अहम तरीन मकाम अल्लाह की किताब से व मन युरिद, और जो इरादा करे, फ़ीहे उसमें, मक्का पाक में, बिइल्हाद कजरबी। इल्हाद का माना होता है टेढ़ापन, सीधे रास्ते से हट जाना। बेदीन लोगों को मुल्हिद कहते हैं। जो इरादा करे बिइल्हाद कजरबी का, बिज़ुल्मिन, जुल्म के साथ, नुज़िक़हु मिन अज़ाबिन अलीम, हम उसे मज़ा चखाएंगे दर्दनाक अज़ाब से। आम हुक्म इससे मुख्तलिफ है। आम हुक्म क्या है? हदीस पाक में आता है कि जब कोई शख्स किसी गलती का इरादा करता है तो अल्लाह पाक फरमाते हैं अपने फरिश्तों को इसका गुनाह ना लिखो, इसका गुनाह ना लिखो। इरादा करने के बाद अगर वो अल्लाह के डर से गुनाह नहीं करता, इरादा कर लिया लेकिन फिर डर गया अल्लाह पाक से, गुनाह नहीं करता, तो अल्लाह पाक फरमाते हैं अपने फरिश्तों को कि मेरे इस बंदे के लिए नेकी दर्ज कर दो। और अगर गुनाह कर गुज़रता है, गुनाह कर गुज़रता है, तो फिर हुक्म होता है इसका एक गुनाह लिखो। और नेकी का जो मेयार है वो बहुत बुलंद है। हदीस पाक में है इंसान जब नेकी का इरादा करता है तो अल्लाह पाक अपने फरिश्तों को कहते हैं इसकी एक नेकी लिख लो, एक लिख लो। और जब नेकी करता है तो फिर अल्लाह ताला पाक की तरफ से हुक्म मिलता है 10 नेकियां इसकी लिख लो, दर्ज कर लो। मन जा अबिल हसनते फलहु अशरु अमसालिहा, एक नेकी करता है 10 का सवाब है। अज़ीज़ भाइयों, हरम का मसला ये नहीं है। हरम पाक में सवाब भी ज़्यादा है, गुनाह भी ज़्यादा है। अगर गुनाह का सिर्फ इरादा ही कर लिया, ख़ता का किया नहीं, तो उस पर भी अज़ाब अलीम है। गुनाह किया भी कोई नहीं। व मन युरिद फ़ीहि बिइल्हाद बिज़ुल्मिन, और जो इरादा करे उसमें इल्हाद कजरवी का जुल्म के साथ, हम उसको चखाएंगे मिन अज़ाबिन अलीम, दर्दनाक अज़ाब से। जब अल्लाह पाक हरम पाक की ज़ियारत नसीब फरमाए, हरम मक्की और हरम मदनी, तो होशियार, बेदार, ख़बरदार, इस आयत को अपनी आंखों के सामने रखो कि यहाँ गलती के इरादे पर भी अज़ाब है। ये गुजरांवाला नहीं है, लाहौर नहीं है, मक्का पाक है, मदीना पाक है, हरम पाक है। हरमैन शरीफैन में अजर ज़्यादा, गुनाह भी ज़्यादा है। व मन युरिद फ़ीहि बिइल्हादिन बिज़ुल्मिन, जो इरादा ही कर ले, किया नहीं, नुज़िक़हु मिन अज़ाबिन अलीम, हम उसको चखाएंगे दर्दनाक अज़ाब। एक और फ़र्क है, यहाँ किसी की चीज़ गिरी पड़ी है, उठा लो, 1 साल तक ऐलान करो, 1 साल तक। और हरमैन शरीफैन में मत उठाओ, किसी की चीज़ पड़ी है पड़ी रहने दो। और अगर पकड़ लो
تو ساری زندگی اعلان کرو، یہاں ہے 1 سال اعلان کرو، وہاں ساری زندگی، یہ فرق ہے۔ اللہ احکم الحاکمین ہم سب کو اپنی پر رحمت کتاب پڑھنے اور سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔